چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو پہلے ہی اشعار میں توضیح ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے شرائط وجوب اور شرائط صحت کو جو ہے وہ 4 درجوں میں 4 کیٹیگری میں رکھا ہے، تو اس کو نظم بھی کیا ہے. شرط وجود الحس، وجود حسی کی شرط 3 ہے. ایک تو سلامت اعضاء ہے، ایک ہے قدرت و امکان، یعنی ایسی قدرت جس سے بندہ پانی استعمال کر سکے. پھر یہ کہ پانی کی موجودگی بھی ضروری ہے. تو وہ معن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے یہ بھی شرط ہے. معن یعنی ساتھ ہی میں سلامتی اعضاء اور قدرت اعلی استعمال الماء. اور وہ معن کہنے کی ضرورت یہ پڑی کہ پانی کا ذکر انہوں نے مضاف الیہ کے طور پہ کر دیا ہے. علامہ شامی نے اس کا تذکرہ کیا. وجود شرعی کی شرط کیا ہے؟ مائع مطلق کا ہونا، طہارت اور طہوریت. اس پہ بھی علامہ شامی نے کلام کیا. جی بتائیے، کسی کو اپنے مطالعے کا حاصل پیش کرنا ہو تو آپ لوگ پیش کریے. اضافت الصفت الموصوف تو معلوم ہے نا؟ جی حضور، ہم صفت کی اضافت موصوف کی طرف. سلامت الاعضاء، اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اعضاء سالمۃ، خرابی سے عیوب سے اعضاء سلامت ہوں. لمستعمل، یہ قدرت و امکان، قدرت کی صفت ہے یا امکان کی صفت ہے متعلق ہو کر کے. قراح، خالص پانی کو کہتے ہیں، صاف ستھرا. جی بتائیے، کوئی صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ حضرت اسی پر السلام علیکم ورحمۃ کوئی اللہ. عبارت پڑھوانا چاہیں، کسی عبارت کا ترجمہ کروانا چاہیں؟ بہت سارے لوگ یہاں پر شریک ہیں، کوئی بھی ترجمہ کر دے گا، لیکن آپ لوگ اپنے سوالات کریے. جی فرمائیے. حضرت انہوں نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ صفت ہے، جہاں پر آپ نے ابھی پڑھا کہ مستعمل، یہ قدرت و امکان کی صفت کیسے بن رہی ہے مانوی طور پر، اس کی تھوڑی وضاحت مطلوب تھی. اب یہ ہے کہ یہاں پر لے مستعمل جو ہے اس کو متعلق مانے کسی لفظ سے اور وہ مل جل کر کے صفت ہو. جیسے قدرت کی صفت بنانا ہو تو قدرت کائنۃ لمستعمل، ایسی قدرت جو مستعمل کی قدرت ہو، پانی استعمال کرنے والے کی قدرت ہو. تو کوئی کیونکہ لام حرف جر ہے نا، تو جی مجرور قدرت کا کر تو کے حضرت سمجھ میں آ جا رہا تھا، امکان کے تعلق سے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہ امکان کے تعلق سے کیسے صفت بنائے، کیونکہ امکان خود اپنے آپ میں ایک مصدر ہے، ایک مصدر معنوی ہے. اور ہم لوگوں نے موصوف و صفت کے بارے میں پڑھا ہے کہ موصوف وہی شے ہوتی ہے جو اسم الذات ہوتی ہے، اور صفت وہ ہوتی ہے جس کے اندر معنی وصفی پایا جائے. اس کا الٹ نہیں ہو سکتا. حضرت اس کا جواب ہے نا، مطلب یہ تو الکلمۃ لفظ میں جو جواب دیا جاتا ہے تو وہ اس میں فاعل پر یا اس میں مفعول پر جو ہے اس کو معمول کیا جاتا ہے، وہ یہی کریں گے یہاں پر بھی. تو اس میں فاعل نکالنے کی الکلمۃ لفظ پر ہو رہا تھا، وہ اعتراض یہاں پر ہے، تو اس کو ملفوظ کے معنی پڑھ لیا تھا، تو اس کو بھی اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں لے کر اس کا عمل درست ہو جائے گا پھر. جی تو اسی کا اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں نکال کر کے اب موصوف صفت والا معنی کریں تاکہ آسانی ہو جائے.
یعنی اسی کا اس میں فاعل ممکن نکلے گا یا اس میں مفعول ممکن نکلے گا، ان نہیں دونوں کو ہاں لیکن آپ امکان کو موصوف مانے اور کائن وہاں پہ ایک مقدر مانے جی اور لمستعملین جر اور مجرور مل کر کے متعلق و کائن کے، اور جی پھر یہ جو کائن ہے اپنے متعلقات سے مل کر کے امکان کی صفت بنے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی حضور، وہ اعتراض تو وہی آتا ہے نا کہ مصدر جو ہے وصف محض ہے، اور وصف محض کا جو ہے حمل درست نہیں ہوتا، تو پھر اس کو ذات کی تعویل میں لینا پڑے گا، یہی اس پہ حرج آ رہا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اس کو ممکن یا ممکن کے جو ہے وہ معمول کرنا پڑے گا اس کو۔ اور امکان جو قائم ہو مستعمل کے ساتھ، معنی مصدری کے بجائے حاصل مصدر بھی تو لے سکتے ہیں، معنی مصدری کے بجائے حاصل مصدر وہ امکان جو مستعمل کے ساتھ قائم ہو۔ جی اس طرح سے ہو سکتا ہے اے قدرتی، تو امکان قائم لمستعمل، وہ امکان جو مستعمل کے ساتھ ہے۔ جی حضور، یہاں پر جو قدرت مضاف ہے تو ترکیب میں جو ہے وہ مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوتا، مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، ہاں تو صحیح ہے، پھر اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ عمل نہیں، عمل کے معاملے میں مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی جو بھی اعمال آئیں گے وہ ڈائریکٹ مضاف پر عمل کریں گے، نہ کہ مضاف الیہ پر، لیکن نہیں، عمل کے معاملے صفت اور موصوف کے معاملے میں جس طرح مضاف کی بھی صفت لا سکتے ہیں اس طرح مضاف الیہ کی بھی صفت لا سکتے ہیں، اس جی، میں اگر کوئی مضاف کی صفت جو ہے مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، تو یہاں قدرت کی صفت جو ہے وہ امکان کے بعد آئی، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ نہیں، اس سے متعلق اللہ ہے نا، اس میں تو اشکال تھا ہی نہیں۔ اس میں وہ جو ہے اسی سے متعلق ہے تو اس سے متصل آ گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ واضح بات ہے جسے آپ لوگوں نے مشکل کر دیا ہے۔ قدرت کائنۃ لمستعمل یا امکان، اچھا یہ اگر مبتدا ہے یا مرفوع المحل ہے، مرفوع ہے، تو امکان قائم لمستعمل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود لمستعمل صفت نہیں ہے بلکہ اپنے متعلق سے مل کر کے صفت ہے۔ چلیے اس پر مزید ٹائم مت لگائیے، کیونکہ اگر پوری گفتگو کرنے کے بعد خلاصہ اگر یہ نکلے کہ پھر بھی بات نہیں بن پا رہی ہے تو ہم اس کو تسامح کہیں گے، اور فن کی کتابوں میں تسامح جو ہے وہ بالکل جائز ہے، عربی ادب کی کتابوں میں آپ پکڑ سکتے ہیں۔ کچھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت، یہ آپ نے جی بڑا حضور، جملہ بتایا حضور، یہ جملہ جی بڑا اہم ہے کہ فن کی کتابوں میں اس طرح کے لفظی اور ادبی یعنی تسامحات ممکن ہیں، جس طرح کہ علامہ شامی نے خود اشعار میں پکڑا ہے، حالانکہ یہ ایک ادبی بحث تھی۔ جی جی بہت، بلکہ جو ہے نا یہ لوگ کرتے بھی ہے کہ سمجھانا، مقصود یہ ہے کہ تقریب فہم یعنی آسانی سے سمجھا دی جائے بات، اب وہ رعایت اگر پوری کی پوری کریں گے تو کبھی کبھی بات مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ شارحین اور محشی حضرات جو ہے نا اس کا کوئی تسامح رہتا ہے تو اس کا ازالہ کر دیتے ہیں، اور وہ تو تسامح ہے، اس کو تو ذہن میں رکھنا ہی چاہیے۔ تو چلیے آگے چلیے۔ السلام علیکم۔ وہ ہوا، یہ تو ضرورت شعری کی وجہ سے کہہ دیا۔ یہ راجع لمائن جو ہے نا
یہ متن کی عبارت نہیں ہے. کسی نسخے میں تو قولہ راجعون کہہ دیا ہے. یہ وہوا کے بارے میں ہے. ہوا سے مراد پانی ہے. اس ظرف ہے، منصوب ہے لقطعی اضافت ہے. معہو یا معہما کہنا یہ اضافت کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہ اضافت سے قطع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. متعلق بمحذوف خبر ہوا اصلہ معہما، تو یہ ہوا کی خبر ہے. وہ ہوا معن اے معہما، یعنی پانی بھی انہی دونوں کے ساتھ ہے. تو 3 شرطیں ہو گئیں، پانی کا وجود بھی. وَإِنَّمَا نَصَّ يَنُصَّ عَلَى انضمامه إِلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْمَاءَ عَلَى كَوْنِهِ مُضَافًا إِلَيْهِ وَرُبَمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَيْسَ قِسْمًا بِرَأْسِهِ. تو یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ مستقل قسم نہیں ہے پانی کا وجود، بلکہ وہ تبعیت کے طور پر ہے. وہ مضاف کے تتمہ میں سے ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وجود مزیل کا بیان ہے. پانی کا ہونا بھی شرط ہے. انتہا ہا کا مطلب کیا ہے؟ حلبی، علامہ حلبی. حموی. ہاں، حلبی. یہاں پر البتہ انہوں نے یہ نسب کا قول کیا، ترکیب بتا رہے ہیں. خز کی جو ہے، خز کے لیے شرط ہے، خز کا مفعول ہے یہ، جس کو آگے جو لفظ آ رہا خزہا وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے. یہ حالانکہ یہاں پہ دیکھیے اعراب انہوں نے ضمہ دیا ہے، لیکن یہ وشرط وجود الشرع خذها بامعان. خذ شرط وجود الشرعی اور خذها اس کی تفسیر بامعان. فمطلق و مائن. چلیے، اور جناب کسی کو کوئی ترجمہ چاہیے؟ میں بار بار بولوں گا، اور آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں؟ 45 لوگ موجود ہیں. کسی کو بھی ایک سطر کا بھی ترجمہ ایسا رہ گیا کہ ترجمہ معلوم نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہوگی. بہت افسوس کی بات ہوگی کہ 2 صفحات میں سے کوئی ایسی سطر رہ گئی جس کا ترجمہ آپ کو نہیں پتہ ہے. کیونکہ بار بار میں بول رہا ہوں، پوچھئے ترجمہ. یہاں پہ علماء موجود ہے، کوئی بھی بتائے گا. آسان سوالات بھی کریے تاکہ سب کا فائدہ ہو. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی صفحہ میں ہے 196 میں. یہ جو شرط وجوب وہو اسلام و بالغین، اگلے صفحے میں. جی 196 صفحہ نمبر 196 پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بالغین کا لفظ ہے یہ اضافت کے ساتھ ہے. وہو شرط و ثانی، یعنی یہ دوسری شرط ہے وہ جو واجب ہونے کی، اور اس سے مراد بلوغت والا نہیں ہے، صرف وہ جو بلوغیت ہوتی ہے وہ شرط مراد ہے. تو حضور یہاں کیا ترکیب میں اضافت کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ وہ بلوغت والا مانا جائے؟ اضافت کے ساتھ کیا ممکن نہیں ہے کہ مطلب اضافی ترکیب اضافی ہی مانی جائے اور اسے جو
بلوغت والا ہے وہ مراد لی جائے، یعنی ذات بلوغت؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں، یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے اس لیے بالغ مراد نہیں ہے بلکہ بلوغ مراد ہے، ذات بالغ مراد نہیں ہے بلکہ وصف بلوغ مراد ہے۔ یہ بات جو کہی ہے وہ اس بنیاد پر نہیں کہی ہے کہ مضاف الیہ ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہی ہے کہ اس میں فاعل ہے، یہ جی اس میں فاعل ہے تو بالغ سے ذات بالغ، بالغ لفظ بالغ کا اطلاق تو ذات بالغ پر ہوتا ہے نا، جی من بھی بلوغن، تو لفظ بالغ اس سے پہلے مصدر استعمال کیا نا، یہ دیکھیں اسلام ہو، مسلم نہیں کہا، جی تو اسلام جو ہے نا یہ شرط ہے، تو لفظ بالغ جو ہے بلوغ کے بجائے بالغ کا، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بالغ بندے کا اس بندہ کا ہونا بھی شرط ہے، یعنی ذات شرط ہے، بلکہ وہاں بھی جو ہے نا وہ وصف شرط ہے بلوغ۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ذات بالغ نہیں ہوگی تو بلوغ قائم کس کے ساتھ ہوگا، لیکن بات وہی یہاں پر اسلام جو کے ہے نا ساتھ، شروط کی ہے وہی لفظ اسلام کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، یہی بالغ کے والا۔ اگر مسلمان نہیں ہوگا تو اسلام کس کے ساتھ قائم ہوگا، تو بات اس کی نہیں ہے، مصداق کی بات نہیں ہے، وہ تو ہے، لیکن بالغ کہہ دینے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بالغ بندے کا اسلام ہے تو ذات بالغ مراد ہو، ذات بالغ مراد نہیں ہے، اس کے ساتھ جو صفت بلوغ لگی ہے وہ مراد ہے، کیونکہ اس میں مفہوم تو ہے نا، بس اتنی سی بات مراد۔ یہ جو اضافہ کیا ہے اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ مضاف الیہ ہے، بلکہ اس وجہ سے کیا کہ اس میں فاعل کے صیغے میں ہے، یہ شرط جو ہے نا بلوغ ہے، ذات بالغ شرط نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کیا کریں گے پھر اس میں؟ جی ترجمہ کیا کریں گے وہ اسلام و بالغین کا؟ پھر کیا بولا آپ نے؟ میں نے یہ کہا کہ وہ اسلام و بالغین کا اس صورت میں ترجمہ کیا کریں گے؟ بالغ کا اسلام بھی شرط وجوب ہے، بالغ شرط وجوبن وہ کیا ہے؟ بالغ کا اسلام، تو اس میں دو باتیں بتا دی، اسلام بھی اور بلوغ بھی۔ بالغ کا اسلام، تو اسلام مستقل ہے، اور یہی تو اوپر پہلے کہا انہوں نے، یہ تو بات کہہ دی تھی نا انہوں نے کہ مضاف الیہ کی شکل میں یہاں پر پانی کا ذکر ہے، اس تیسرے شعر میں دیکھیے گا مائع قرا کا تذکرہ مضاف الیہ کی شکل میں، اور عموماً مضاف الیہ کا تذکرہ ضمنی ہوتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ پانی کا ہونا یہ مستقلاً شرط نہیں ہے بلکہ مضاف کے تتمہ سے ہے، تو اس لیے یہاں پہ کہہ دیا تھا کہ یہ پانی کا ہونا بھی مستقل شرط ہے، تو وہی بات یہاں پر بھی کہ اسلام کی اضافت بالغ کی طرف کر دی ہے، یہ نہ سمجھے کہ صرف اسلامی شرط ہے، بلوغ شرط نہیں ہے، تو ترجمہ کرنے میں تو کہہ دیں گے کہ بالغ کا اسلام، کیونکہ نابالغ بندہ ہو اور وہ اسلام مسلمان ہے تو وضو واجب تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ بات نکل آئی، مضاف الیہ سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بالغ کا ذکر جو ہے یوں ہی آ گیا۔ جی اور بتائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ صفحہ نمبر 195 میں ہے، آخری کے دو سطر والظاہروں سے حضرت سمجھا دیں گے۔ والظاہر کما قال تحتوی ان هذا الشرط مغنون عن الطہارۃ والطہوریۃ۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، یہ اصل میں یہ دیکھیے فمطلق، یہ جو ہے میں ذرا فمطلق ماء مع طہارتہ ومع طہوریۃ، طہارت طہوریت مطلق ماء، تین چیز ہو گئی نا، جی جی تو لفظ مطلق ماء کہنا اس کے ساتھ طہارت و طہوریت کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
کیونکہ مائع مطلق وہی ہے اور یہ بھی اضافت الصفت الموصوف ہے. جی تو مائع مطلق وہی ہے جو طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو. تو صرف مطلق ماء کہہ دیں گے نا تو طہارت و طہوریت کا ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں اسی میں شامل ہو جائے گا مطلق ماء مطلق من اضافت الصفت للموصوف وهو خبر لمبتدئ محذوف والمراد کون الماء مطلقا. مطلق ماء سے مراد ماء مطلق، ورنہ کوئی ماء نجس نہ لے لے. مطلق ماء کا مطلب نجس پانی ہو تب بھی الماء جی المطلق. جی اب یہاں سے آپ پوچھ رہے ہیں والظاہر، اس کا کیا جی مطلب ہے؟ ظاہر یہ ہے جیسا کہ علامہ طحطاوی نے فرمایا کہ ان ھذا الشرط، یہ والی شرط ماء مطلق، مغن عن الطہارت والطہوریت، یہ شرط جو ہے نا طہارت و طہوریت کی قید سے بے نیاز کر دیتی ہے. طہارت و طہوریت ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لأن غیر الطاہری و غیر المطہری غیر مطلق، اس لیے کہ جو پانی طاہر نہ ہو مطہر نہ ہو وہ ماء مطلق ہی کہاں ہے. جی جی بات صاف واضح ہو گئی؟ جی 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 جزاک اللہ. دیکھیے آپ نے پوچھا، سب کا فائدہ ہو گیا، جی ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم پڑھ دیتے ہیں، ہم کو ثواب بھی مل جاتا ہے اور مفہوم ذہن میں اور زیادہ راسخ ہو جاتا ہے. تو چلیے ٹھیک ہے، کم سے کم ثوابی کی نیت سے فائدہ پہنچائیے. جی حضور اسی سے متعلق جی بات پوچھنی ہے کہ وجود شرط میں وجود ماء اور استعمال ماء ان دونوں پر قدرت ہونا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی محدث ہے جس کو حق صلاحیت ہوا ہے، وہ پانی پر بھی قادر ہو اور پانی اس کے لیے موجود بھی ہو. تو یہ جو وجود ماء کی شرط ہے، پانی کا موجود ہونا، یہ اس لیے ہے کہ یہ اصل ہے طہارت کے لیے، ورنہ اس کے جو قائم مقام ہے، اس کے جو فروعی وہ ہیں چیزیں جیسے کہ تیمم وغیرہ، اس کا ذکر نہیں ہوا. دیکھیے صرف مقام وجود تفصیل میں ہر چیز کا ذکر الگ الگ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ اور بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لازم ہو جاتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ قدرت جو ہے نا یہی کافی ہے کہنے کو جی کہہ سکتے ہیں، لیکن الگ الگ. لیکن ایک صورت حال نکالیے کہ پانی ہے اور بندے کا ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یا جی اتنا نحیف و نزار ہے کہ 2-4 میٹر دور پانی رکھا ہوا ہے اور یہ بندہ اٹھ کے وہاں تک جا نہیں سکتا، کوئی لا کے دے دیتا تو پانی استعمال کر سکتا تھا. کوئی ہے بھی نہیں وہاں پہ، تو پانی موجود تو ہے لیکن اسے استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے. تو دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئی نا، قدرت بھی ضروری ہے، پانی بھی ضروری ہے. جی 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 اور یہ ہے ادھر سے دیکھیے گا تو قدرت الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے. یہ اور بات ہے کہ پانی اگر نہیں ہے تو سرے سے قدرت بھی نہیں ہے، پانی جی اگر نہیں ہے تو قدرت بھی نہیں ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی تو ہو اور قدرت نہ ہو، تو دو الگ الگ چیزیں ہو گئی. تو مقام تفصیل میں اس طرح سے بیان کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ پوچھنا تھا حضور کہ جیسے تراب ہے مٹی اور اس جی کا قائم مقام تیمم ہے، جیسے وضو کا قائم مقام تیمم ہے اور تراب ہے جس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، تو تراب کو انہوں نے نہیں کہا کہ وجود تراب بھی شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مطلب قائم مقام ہے اس کے وضو کے، اور وضو کے لیے اصل جو مطلب جس سے طہارت حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے پانی. تو وجود ماء انہوں نے کہا، وجود تراب نہیں کہا. یہ پوچھنا تھا حضور کہ وجود تراب جو نہیں کہا وہ اس لیے کہ اصل میں طہارت جس سے حاصل کیا جاتا ہے وہ پانی ہے، اس وجہ سے. اصل سے پہلے یہ اچھی بات آپ نے پیش کی ہے. بظاہر یہ اوپر انہوں نے کہا تعلم شروطا للوضوء، اس کا مطلب یہاں پر جو ہے نا صرف وضو کی بات کر رہے ہیں. اور شارع نے اس کے ساتھ مثل الغسل کہہ دیا، غسل کہہ دیا، یہاں پر تیمم لائے ہی نہیں.
ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو بات تھی تو اس میں مزیل کہا تھا نا، تو مزیل سے سب آ گئے، پانی بھی اور مٹی بھی۔ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جب اس بات کو ذہن میں رکھیں گے نا تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ نہیں، پانی ہی کا ذکر ضروری ہے، تراب کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ جی بات کلیئر ہوئی؟ جی حضور، جی چلیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ حضرت یہ تعلم شروط للوضوء، یہاں شروع میں کہا یہ وضو کی لیے شرائط بیان کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد جو اس کی صفت بیان کر رہے ہیں وہ صفت وہاں فرض للصلاۃ، تو یہ حضرت یہ، اور اس میں بین سطور میں سے ہاں کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ طہارت کی طرف، تو اوپر کہہ رہے ہیں وضو کے لیے شرائط بیان کیا، پھر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ طہارت فرض ہے نماز کے لیے اور طواف کے لیے واجب ہے، تو اس میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت یہ نہیں، یہ کہ بات اوپر وضو الگ بیان الگ ہے، کیا یہ بات طہارت کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ جی یہ تھوڑی کہ اس کا تعلق تعلم سے ہے، تعلم جی وضو ہی، یہ بات شروع ہوئی اور اشعار پہ ختم ہو گئی، تو جی یہ فتوحا جو ہے متعلق ہے اس سے پہلے، بہت پہلے، جہاں پہ انہوں نے سبب وہا کہا تھا و شرطہا کہا تھا، اس کا تعلق تعلم سے ہے ہی نہیں، یہ ہے نا وہ جی شرائط۔ جی ہاں، اس کے بعد وہ صفت ہوا ہے کہا انہوں نے، سب سے پہلے سبب ہوا کہا نا انہوں نے، کہاں کہا تھا؟ اوپر بیان کیے اوپر۔ ہاں نہیں، یہاں سے پہلے بھی، یہاں سے بھی پہلے وہ سبب ہوا یہ ہے نا، تو یہ جی ساری جی چیزیں بات کرتے جائے گا، تعلم للوضو سے کوئی تعلق نہیں اس کا، وہ بات ختم ہو گئی، اس کا جی تعلق چھوڑیں گے نا تب وہ آپ کا سوال پیدا ہوا، گویا کہ جی طہارت کا سبب بتایا گیا، اس کے بعد طہارت کی جی شرطوں کا ذکر آیا، اب طہارت کے حکم کا ذکر آیا کہ طہارت کی صفت کیا ہے، طہارت کی حیثیت کیا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو جی سبب اور جی شرط کے بعد طہارت کا وصف، بات جی کلیئر ہو گئی نا؟ لیکن حضرت ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، ہاں، یہ کیا کہ سوال جو ہے؟ ہے یہ طہارت کا تو بیان کر دے کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہوتا ہے، پھر صفت یہاں لے کر آئے الگ سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے جو فرض ہے وہ طواف کے لیے واجب ہے، پھر اس کے بعد میں مصحف کو چھونے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ طہارت فرض ہے، تو کیا سوال ہے یہاں پہ؟ پھر مطلب جو ہے یہ نماز کے لیے کہہ رہے ہیں فرض ہے، طہارت فرض ہے، تو کیوں نہیں فرض ہے؟ نماز کے لیے طہارت تو فرض ہے نا۔ طواف کے لیے بھی ہاں، جی۔ تو اس پہ کیا سوال ہے؟ اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جیسے باوضو طواف کرنا یہ واجب ہے، ہاں، یہ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیونکہ طہارت کے بغیر تو جو ہے کوئی طواف کرے گا نہیں، ہم یہ سمجھ رہے کہ وضو کی بات ہے۔ جی، وضو کی بات ہے، ہاں ٹھیک تو ہے۔ ٹھیک تو ہے، لیکن یہ سب کو شامل ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، شروع سے سوال ہے جہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ أَرْبَعَةً، اس کا جو حاشیہ فرمایا ہے وَجَعَلَهَا أي هذه الشروط وقد نقل هذا تقسیم علامۃ البیری عن شرح القدور للعامدی، جیسے علامہ بیری نے اس تقسیم کو عامدی کی شرح قدوری میں نقل کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئی بات حضور۔
قدوری آمدی کی شرح؟ او ہو، قدوری کی جو شرح علامہ عامدی کی ہے. قدوری کی شرح جو علامہ آمدی کی. یہ کہا وقد نقل هذا التقسیم مل علامۃ البیری عن شرح القدوری للعامدی. قدوری کی 1-2 شرح لکھی گئی ہیں. علامہ عامدی نے جو شرح لکھی ہے قدوری کی، اس سے علامہ پیری زادہ نے اشباح والنظائر کی شرح میں نقل کیا. کون سی شرح ہے قدوری کی؟ اب یہ تو دیکھیے نا، اس میں کیا نام ہے، قدوری کا جہاں تذکرہ ہو دیکھیے. ہمیں کہاں پتہ کتنی، چند شرحوں کا تعارف تو میں نے کرایا آپ کو. اور ہاں، وہ کیا نام ہے، کشف الظنون حاجی خلیفہ کی جو کتاب ہے، اس میں دیکھیے تو پتہ چلے گا قدوری کی علامہ عامدی والی کون شرح ہے. ہمیں تو حضور اس کا نام میرے حاشیے میں لکھا ہے المہم الضروری. آپ گروپ میں بھیج دیجیے گا. جی، کشف الظنون سے انہوں نے نقل کیا المہم الضروری فی شرح مختصر القدوری. المہم الضروری فی شرح مختصر القدوری للعلامۃ العامدی. دیکھیے جی علامہ حدادی کی جو شرح ہے نا، سب سے اہم شرح وہی ہے، جوہرہ. اور اس کی مفصل علامہ حدادی کی جو شرح ہے السراج الوہاج، وہ ہے. اور متاخرین میں بہت بعد والوں میں علامہ شامی کے ایک شاگرد ہیں علامہ عبد الغنی المیدانی، انہوں نے ایک شرح لکھی اللباب فی شرح الکتاب. تو یہ ایک بڑی پیاری شرح ہے قدوری کی. ورنہ مجتبہ بھی ہے، اور بھی بہت کتابیں ہیں قدوری کی، بہت شرحیں ہیں. اور خود علامہ قاسم ابن قتلبغا نے تصحیح و ترجیح کے نام سے اس کی شرح لکھی. تو چند شرحوں کا تذکرہ ہم نے کیا، اہم شرحوں کا. لیکن کتنی شرحیں ہیں آپ کشف الظنون میں دیکھیے تو پتہ چل جائے گا. جی حضور. چلیے اب حضرات تھوڑا سا آگے بھی لے کے چلیے سلسلے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت یہاں جو مس قرآن کے لیے، مس مصحف کے لیے جو ہے طہارت واجب ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ اس میں قطعیت نہیں پائی جاتی ہے، دلیل قطعی نہیں ہے. اس کے بعد 197 میں وہ یؤید ان فی حمل المس علی حقیقت ہی سے تھوڑا سا آخر تک سمجھا دیجیے، مفہوم بتائیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ یہاں سے یہاں تک سمجھا دیجیے. جی کہاں پہ ہے بتائیے، کہاں سے کہاں تک؟ 197 کی چوتھی لائن. چوتھی لائن وَيُؤَيِّدُهُ سے جی جی کہاں تک؟ جی آخر وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَاللَّهُ الْمُوفِقُ فَلَا يَكْفُرُ جَاحَدُهُ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ. اچھا یہاں تک. چلیے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آیت کریمہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہیں چھوتے مگر صرف وہ لوگ جو طہارت والے ہوتے ہیں. تو ایک قول یہ ہے کہ یہ لا یمسہ جو ہے صفت لکتاب، یہ کتاب کی صفت ہے. کتاب مکنون وہو اللوح المحفوظ، لوح محفوظ ہے نا. اور ایک یہ کہ مصحف ہے صفت لقرآن کریم وہو المصحف. تو مصحف کا جی مصحف جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، لوح محفوظ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے.
ہم لوح محفوظ کو ایکسیس نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم تو لوح محفوظ میں، قرآن پاک کا جو مصحف شریف ہے وہ ہمارے ہاتھ میں، تو چھونے کا تعلق مصحف سے نہ کہ لوح محفوظ سے۔ ہم لوگ کہاں لوح محفوظ چھو کے آ رہے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے لوح محفوظ چھوا؟ نہیں، ہم لوگ مصحف شریف چھوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کس کی صفت، کس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ؟ اگر لوح محفوظ مراد ہے تو فرشتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں ہے، اور اگر مصحف شریف مراد ہے تو ہم لوگ مراد ہیں۔ فعل الاول، اگر لوح محفوظ مراد ہے تو مطہرین سے مراد ملائکہ مقربون ہوں گے، یہ ایک تفسیر ہے۔ اس لیے تو پھر مطہرون سے مراد کیا ہے؟ کیا ناپاکی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو پاک کرتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ معصوم ہیں۔ تو مطہرون سے مراد کیا ہے؟ ادناس الذنوب، گناہوں کی گندگی سے وہ لوگ پاک ہیں، تو وہی لوگ ان پہ اطلاع پاتے ہیں۔ چھونے کا معنی اطلاع پانا، کیونکہ وہ لوگ تو ایک نوری مخلوق ہیں، چھونے کا تعلق ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اور اگر صفت جو ہے نا کتاب مکنون کی نہیں بلکہ مصحف شریف کی ہے علی الثانی، تو اس سے مراد لوگ ہوں گے جو احداث سے پاک ہوں، مسلمان جو باوضو ہوں، یہ اکثر مفسرین کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ طہارت واجب ہے، وضو واجب ہے، ورنہ ہم سرے سے اس کا قول ہی نہیں کرتے۔ اکثر مصنفین، جمہور مصنفین کا، مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ صفت ہے مصحف شریف کی، نہ کہ لوح محفوظ کی۔ تو مطہرون سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طہارت حقیقیہ، طہارت حکمیہ رکھتے ہوں۔ یہ تو بات ہو گئی کہ کتاب مکنون کی نہیں بلکہ مصحف کی صفت ہے۔ اب اس کی تائید کے لیے اور الفاظ دیکھ لیجئے، اس کی تائید میں اور چیزیں آپ ذکر کر سکتے ہیں اسی آیت کریمہ سے۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُ أَنَّ فِيهِ حمل المس علی حقیقتہ، کہ مس، لفظ مس کو حقیقت پر محمول کر سکتے ہیں، اور یہی اصل ہے۔ والاصل فی الکلام الحقیقت، اور کلام میں اصل حقیقت ہے۔ اور مس کو اگر آپ اطلاع مراد لیتے ہیں، مس سے مراد لا یطلع، اطلاع، کیونکہ فرشتوں کا تعلق چھونے سے کیا ہے؟ مسا یا مسو کا معنی تو ہاتھ سے چھونا ہوتا ہے نا، اور ہم لوگ قرآن پڑھنے کے لیے ہاتھ سے چھوتے ہیں، تو لا یمسہ کا حقیقی معنی ہاتھ سے چھونا ہوا، اور حقیقی معنی ہاتھ کا یہی ہاتھ ہے جو ہمارا ہاتھ ہے۔ فرشتے مراد لیں گے تو مس کا مجازی معنی کرنا پڑے گا، اور قرآن کریم یا نصوص کے کلمات کو حقیقت پر محمول کیا جاتا ہے۔ جب تک کہ ضرورت نہ ہو یا کوئی پریشانی نہ ہو حقیقی معنی مراد لینے میں، تب تک آپ مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہاں مجاز کا ارتکاب کرنا پڑے گا نا فرشتے مراد لینے میں۔ تو اس سے تائید ہو رہی ہے کہ اس سے مراد انسان ہی ہے، مسلمان جو باوضو ہوں، کیونکہ لفظ مس حقیقت پر محمول ہوگا، اور اصل یہ کلام میں حقیقت ہی۔ واحتمال غیرها بلا دلیل لا يقدح فی صحت الاستدلال، اگر کوئی استدلال کر رہا ہے اس آیت کریمہ سے کہ لا یمس الا المطہرون سے مراد باوضو مسلمانوں کا باوضو ہو کر کے چھونا، اس آیت کریمہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، تو یہاں لفظ مس سے استدلال کرے گا تو یہ استدلال بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی اگر بڑھ کے یہ کہے کہ جناب احتمال تو ہے مس کا مطلب جو ہے اطلاع، تو اس احتمال پر کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، اس احتمال پہ کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ مس کا معنی اطلاع۔ کون سی دلیل ہے کہ مس کا معنی اطلاع؟ تو غیر معنی کا احتمال بغیر دلیل کے، صرف محض کہتے ہیں نا کہ اذا جال احتمال بطل الاستدلال، اگر اب جو دلیل استدلال کر رہے ہیں اگر غیر کا احتمال آ گیا تو آپ کا استدلال غلط ہو گیا۔ لیکن احتمال کیسا؟ احتمال ناشی عن دلیل ہونا چاہیے۔ غیر کا احتمال بلا دلیل جو ہے
اس سے آپ کی استدلال کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ استدلال بالکل درست ہے، لا یمسہ الا المطہرون سے مسلمانوں کا باوضو ہونا. اذ قل ان یوجد دلیل بلا احتمال، اس لیے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دلیل بلا احتمال پائی جائے. احتمال ہو پھر اس کے بعد دلیل ہو. احتمال ہے ہی نہیں سرے سے اور دلیل آ گئی. احتمال سرے سے ہے ہی نہیں اور دلیل آ گئی، یہ کیسے ہوگا؟ فلا ینافی ذالک القطعیت، تو یہ جو احتمال ہے احتمال غیر، اس سے قطعیت ختم ہو گئی. جو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. اوپر کہا تھا کہ یہ استدلال قطعی نہیں رہ گیا. جی اوپر کہا تھا کہ فلم تکن قطعیتن، یہ استدلال قطعی نہیں رہ گیا کیونکہ وہاں پہ احتمال آ گیا. تو اس کے بعد علامہ شامی کہتے ہیں کہ صرف احتمال ناشی عن غیر دلیل کی بنیاد پر قطعیت ختم نہیں ہوتی، ابھی بھی قطعی رہ گیا، ابھی بھی قطعی ہے وہ. فلا ینافی ذالک القطعیت، تو یہ ایسی دلیل یا بلا ایسی دلیل جو بلا احتمال ہو، یا احتمال ہے ہی نہیں، کوئی دلیل آ جائے اور احتمال نہیں ہوگا تو دلیل آئے گی کیسے؟ تو یہ صورتحال قطعیت کے منافی نہیں ہے. فلیزا واللہ تعالی عالم اشار الشارع الی اختیار القول بالفردیہ، اسی وجہ سے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ شارع نے اشارہ کیا قول بالفردیت کی طرف. میں وہی سوچ رہا ہوں کہ قول بالفردیت کی طرف کہاں اشارہ کیا، ہو سکتا ہے اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہو، دوسری کتاب خزائن الاسرار میں. جی نہیں، اور مطلب اسی میں محشی، قیلہ کے ذریعے، اسی ہاں میں یہ بھی قیلہ کہہ سکتے ہیں قیلہ سے اشارہ ہو گیا. قیلہ کے ذریعے. اسی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ، لیکن صراحت نہیں نہ کی کہ اشارہ کیا فردیت کی طرف. قیلہ سے کہہ سکتے ہیں قول ضعیف کے. ہاں یہ تو جب ہوگا جب کہ قیلہ سے اگر اشارہ مانتے تو مس المصحف یہاں پہ کہے ہوتے وواجب للطواف و مس المصحف. ہاں لیکن بہرحال چلیے، یہ بات خوب واضح نہیں ہو رہی ہے کہ اشارہ کہاں کیا ہے. قیلہ سے جی ایک اشارہ حضرت مفہوم ضرور ہو سکتا ہے. اس طرح لگتا جی یہ حضرت، ہے کہ کہیں آگے جو ہے نا انہوں نے اشارہ کیا ہوگا یا کسی اور کتاب میں. تو کہتے ہیں اسی لیے شارح نے اشارہ کیا کہ قول بالفردیت ہی مسلک مختار ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیلہ کہہ کر کے انہوں نے ذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، تو قول بالفردیت ہی مسلک مختار ہے. علامہ حلبی نے اس کو قوی قرار دیا اور یہی علامہ شرم بلالی کا قول مختار ہے. لیکن سیاتی ان الفرض ما قطع بلزوم ہی، لیکن قریب بات یہ آئے گی کہ فرض اسے کہتے ہیں جس کے لزوم کا یقین ہو، ایسا یقین کہ اس کے جاہد اور منکر کو کافر قرار دیا جا سکے. ولہذا لیس کذالک، اور وضو کے بارے میں، مس مصحف کے لیے وضو کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ فرض نہیں ہے تو اس کو اس کی تکفیر نہیں کر سکتے. لما فی الخلاصہ، کیونکہ خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ لو انکر الوضوء لغیر الصلاۃ لا یکفر عندنا، کوئی اگر وضو کا انکار کرے غیر صلاۃ کے لیے، مس مصحف وغیرہ کے لیے، تو ہمارے نزدیک اس کی تکفیر نہیں ہوگی. یہ ہے نا خلاصہ میں. اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک مسئلہ الگ آ جائے گا کہ اگر فرضیت ثابت ہے تو اس کے منکر کی تکفیر ہونی چاہیے. جی حالانکہ خلاصۃ الفتاوی میں یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. تو اللہ کہہ کر کے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ بات بھی ہو جائے کہ فرض سے مراد فرض اعتقادی نہیں ہے، فرض عملی ہے، اور اس کے منکر کی تکفیر نہیں ہوتی. اللہ لفظ فرض بول دیا، اس سے مراد فرض عملی ہے، وہ اقوا نوعی الواجب، اور فرض عملی واجب کی دو قسموں میں سے اقوا قسم ہے. کہ واجب کی بھی دو قسمیں ہیں، واجب اعتقادی، واجب عملی. اور واجب اعتقادی جو ہے وہی فرض عملی ہے. تو فرض عملی واجب کی دو قسموں میں سے اقوا ہے، وہ اضعف نوعی الواجب، اور فرض عملی وہ اضعف نوعی الفرض، فرض کی دو قسموں میں سے کمزور ترین جو قسم ہے وہ فرض عملی ہے. فرض ہے کہ فرض اعتقادی اور فرض عملی.
اعلیٰ حضرت نے پہلے والے رسالے میں فتاوی رضویہ شریف کے الجود الحلو میں اس کی بہت تفصیل فرمائی ہے. فرض عملی، فرض اعتقادی، وضو میں کتنے فرض عملی ہیں، کتنے فرض اعتقادی ہیں، کتنے واجب عملی ہیں، کتنے واجب اعتقادی، اس کی تفصیل اعلیٰ حضرت کے رسالے الجود الحلو فی ارکان الوضو اس میں دیکھیے، اور بہار شریعت میں بھی شروع میں دیکھیے، یعنی دوسرے حصے کے شروع میں. تو یوں بات بن جائے گی، واجب والی بات بھی اور فرض والی بات بھی. یہ مصنف نے کہہ دیا کہ طواف کے لیے وضو واجب ہے، اور پھر یہ کہ ترجیح دے یہ کہ طواف کے لیے وضو فرض ہے. تو جہاں فرض کہہ رہے ہیں وہاں فرض سے مراد فرض عملی ہے، اور جہاں واجب کہہ رہے ہیں واجب سے مراد واجب اعتقادی. فلا یغفر جاحد فلا یغفر جاحدہ کما یاتی بیانہ، اس سے پوری تطبیق ہو جاتی ہے. چلیے، اور آپ حضرات فرمائیے، کوئی اور بھی اپنے مطالعے کا خلاصہ پیش کرے. نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ ناراض ہو گئے؟ نہیں حضرت، اصل میں آج کی بحث میں ان 2-2.5 صفحوں میں صرف یہی والی جو بحث تھی لا یمسہ الا المطہرون والی، یہی والی بحث تھوڑی سی قابل غور تھی اس اعتبار سے کہ اس میں تھوڑا وقت صرف کرنا تھا. باقی اس کے علاوہ ساری تشریحات جو ہیں وہ علامہ شامی نے بڑے آسان انداز میں فرما دی ہے، جس سے ہر ہم جیسے غریبوں کا بھلا ہو گیا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وزیارت النبی ووقوف وسعی شرم بلالی ومس کتب شرعیت تعظیم اللہ امداد وسعی ونظر لمحاسن امرات النہر. جی، انہوں نے الگ الگ کتابوں سے جو مستحبات ذکر کیے ہیں کہ یعنی وضو مندوب ہے کن کن افعال کے لیے اور اعمال کے لیے، تو انہوں نے جو چیزیں جہاں جہاں سے لی ہے اس کو ذکر کر کے پھر صاحب یعنی علامہ شرم بلالی ذکر کر دی، صاحب نہر کا ذکر کر دیا. تو نبی کی زیارت کے لیے، یعنی روض اقدس پہ حاضری کے لیے، وقوف عرفہ یا وقوف مزدلفہ کے لیے، سعی کے لیے، ان سب کے لیے وضو مستحب ہے. کسی نسخے میں دیکھیے تو تعظیمن کے بجائے تعظیمن ہے. جی حضرت، ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں تعظیمن ہے، اصلاح کی گئی ہے. اور امداد سے مراد کتاب ہے امداد الفتاح، علامہ شرم بلالی کی. یہاں نظر میں بھی نظرن ہونا چاہیے. اسی کے اوپر ایک عبارت ہے، وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْعَقْدِ. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، بولیے کہاں ہے. یہ جو اپنے تعظیمن کی جو اصلاح کی ہے اسی کے اوپر وہ جو الاستيقاظ من نوم اس کے دوسری لائن اوپر وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْعَقْدِ فَهُوَ نَيِّفٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَقْدُ الثَّانِي یا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَقْدَ الثَّانِي. تو اس کا مفہوم تھوڑا واضح فرما دیجیے. العقد، العقد دیکھیے گا کئی الفاظ ہیں. یہاں عقد سے مراد وہ ایجاب و قبول نہیں ہے. عقد کہتے ہیں نا ایک کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ جیسے ہم لوگ آج کل بولتے ہیں گراؤنڈ فگر لینا، راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں. جیسے آپ 10 کا ایک سیٹ بنا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ 10 کا ایک سیٹ بنائیں، 10 20 30 40 50. تو وہی عقد اول، عقد ثانی، عقد ثالث.
اسی کا اعتبار، جیسے کبھی کبھی قصور ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، اس کے بعد قصور ہیں، 1 کے بعد 1.5 ہے، سوا ہے، پونے 2 ہے. تو اسی طرح سے اگر قصور کا اعتبار نہ کیا جائے تو پھر راؤنڈ فگر کا اعتبار کیا جائے، 5 ہے، 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے، 25 ہے، 30 ہے. اگر یہ 5 5 کا بناتے ہیں آپ، یا 10 10 کا بناتے ہیں آپ، 10 ہے، 20 ہے، 30 ہے، یا 100 کا بنائیے آپ، 100 200. تو عقد اول کے بعد اور عقد ثانی کے بیچ میں جو ہے نا وہی ہے نیف یا نیف. جی بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس کا یہ اس مطلب یہ کا ہے کہ جی نیف کا نیف کا جو کام ہے وہ ایک عقد کو دوسرے عقد سے جوڑنا ہے. نہیں 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 نہیں، جوڑنا نہیں ہے، مطلب جو بیچ کی تعداد ہے 10 اور 20 کے بیچ میں جو ہے اس کو نیف بولتے ہیں. جیسے آپ کو بولنا ہے 17 تو آپ 17 بول دیں گے نا، 17، لیکن آپ کو جو ہے نیف و عشر بھی بولنے کا حق حاصل ہے. اور جب پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سی تعداد ہے تب یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں. 10 سے زیادہ ہے عشرتا نہیں ہے، جی، تب بولیں گے عشرتا نیف یعنی 10 سے زیادہ ہے. ہاں، لیکن وہ اس میں نیف کا معنی کیا ہے اسی کی تعین میں بتا رہے ہیں کہ وہ 2 عقود کے درمیان کی جو تعداد ہے نا وہی ہے، اس میں کوئی کنفرم نہیں کر سکتے آپ. اگر کنفرم کرنا ہوتا تو وہ بتا دیتے نا، جیسے بتایا کہ 17 ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، طہارت کی شرطیں 13 ہیں، بتاتے ہیں نا. لیکن جہاں پہ یا تو اس تعداد کی اہمیت نہیں، قصور کی اہمیت نہیں ہے، اور یا پھر یہ کہ کنفرم نہیں، یقین سے پتہ نہیں ہے، تو ایسی ان صورتوں میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کی تعداد ہے کیا؟ اس کی تعداد 2 عقود کے درمیان کی ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی، جی جی جی. جو ایک عقد پر زائد ہو یہاں تک کہ دوسرے عقد تک پہنچ جائے وہی نیف ہے. جب پہنچ جائے جی. تب تو پورا ہو گیا، پہنچنے سے پہلے نیف ہے. جی. نیفن و نیفن دونوں کہتے ہیں. ٹائم بہت ہو گیا، آپ حضرات اجازت دیجیے. اب ہم یہاں سے لیں گے وہ رکنوہا سے. چلیے میں تھوڑا ترجمہ کر دیتا ہوں، غور سے سن لیجیے. یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورکنہا، شروع میں بتایا تھا کہ طہارت کا سبب کیا ہے، پھر بتایا طہارت کی شرط کیا ہے، پھر بتایا طہارت کا حکم کیا ہے، یعنی وصف کیا ہے. اب طہارت کے ارکان بتا رہے ہیں. غسل و مسح و زوال و نجس، دھونا، پوچھنا اور نجاست کا زائل ہو جانا. وآلتها، طہارت کا ذریعہ کیا ہے، ماء و تراب و نحوہما، پانی اور مٹی اور اس جیسی چیزیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ رگڑ کر کے ازالہ کر لیا، یا دھوپ سے کبھی کبھی جیسے مٹی پاک ہو جاتی ہے، اس لیے نحوہما کہا. ودلیلها، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ طہارت جو ہے ضروری ہے. آیت کریمہ ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ آیت کریمہ ہے. وہی مدنیۃ اجماعا، یہ آیت کریمہ مدنی سورہ مائدہ میں ہے. سورہ مائدہ پوری کی پوری مدینے میں نازل ہوئی اجماعا. واجمع اہل السیر ان الوضوء والغسل فرضا بمکہ مع فرض الصلاۃ بتعلیم جبرائیل علیہ السلام. اہل سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وضو اور غسل دونوں کے دونوں مکہ مکرمہ میں ہی فرض کر دیے گئے تھے جب نماز فرض ہوئی تھی. معراج کی شب نماز فرض ہوئی نا، تو اسی وقت جو ہے پہلی نماز ظہر کی نماز ہوئی تھی، تو نماز وضو اور غسل دونوں فرض ہو گئے. یہ
حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم سے انہوں نے بتایا کہ وضو اور غسل فرض ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے اہل سیر کا انہ علیہ الصلوۃ والسلام لم یصلی قط الا بوضوء، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی مگر وضو کے ساتھ، بے وضو کبھی نماز نہیں پڑھی۔ بل ہوا شریعت من قبلنا، بلکہ وضو کرنا یا وضو سے نماز پڑھنا یہ تو ہم سے پہلے کی شریعت میں بھی ہے، ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو امتیں گزری، ان کی بھی شریعت ہے، وضو اس میں بھی رہا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضو سکھایا ہے، کئی صحابہ کرام سے وضو کی حدیث مروی ہے، تو اس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا وضو فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ پہلی شریعتوں میں بھی وضو رہا ہے۔ وقد تقرر فی الاصول، اصول فقہ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان شرع من قبلنا شرع لنا، ہم سے پہلوں کی شریعت یا ہم سے پہلی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے۔ اذا قصہ اللہ تعالی ورسولہ من غیر انکار ولم یظہر نسخہ، جب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شرع کو بتائیں، پہلی کی شریعت کو بتائیں، اور نکیر کے بغیر بتائیں، انکار نہ کریں، اس پہ منع نہ کریں، اور اس کا نسخ بھی ظاہر نہ ہو۔ کوئی شریعت یا سابقہ شریعت کا کوئی حکم اللہ اور رسول کی طرف سے آئے اور پھر اس کا ناسخ جو ہے وہ آ جائے، تو اب وہ شریعت ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت منسوخ، کیونکہ ناسخ آ گیا نا۔ یا پھر اللہ اور رسول نے کسی حکم شریعت سابقہ کو بیان کیا ہو اور اس پر انکار فرمایا ہو، تب بھی وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ ورنہ اللہ اور رسول کی طرف سے بیان ہو، نکیر بھی نہ ہو، نسخ بھی ظاہر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے۔ یہ بات تو طے ہے۔ وفائدۃ، تو اب بات یہ ہو گئی مکمل۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ وضو کی فرضیت مکہ مکرمہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ہی ہو گئی تھی، اور سورہ مائدہ جس میں آیت وضو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو اس آیت کریمہ کے نزول کا فائدہ کیا ہوا؟ وضو تو پہلے ہی، یہ تو مدینے میں نازل ہوئی آیت، اور وضو پہلے ہی فرض ہو چکا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ففائدۃ نزول الآیت تقریر الحکم الثابت، آیت کریمہ، آیت وضو کے نزول کا فائدہ، جو حکم پہلے ہی ثابت ہو چکا اس کی تقریر مقصود ہے، کہ اس آیت کریمہ نے اس کو ثابت قرار دے دیا کہ ہاں یہ حکم جو ہے ثابت ہے، کہ اب آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا وہ، اب تک جو ہے نا حدیث سے ثابت تھا، لیکن اب آیت کریمہ سے، تو تقریر حکم، تشریع کے بجائے تقریر مقصود ہے۔ اور ایک فائدہ اور ہے، وتأتی اختلاف العلماء الذی هو رحمت، اور ایک یہ کہ جب آیت کریمہ کے مختلف کلمات کے ساتھ یہ حکم آیا، نہیں مختلف نہیں، مطلب ایسے کلمات کے ساتھ یہ حکم آیا جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، تو اس لیے کہ فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ علماء کا اختلاف بھی آ جائے، جو اختلاف کی رحمت ہے، کہ کبھی بعض علماء یہ کہیں گے کہ مرفقین کعبان میں، مرفقین یدین میں داخل ہیں، بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں داخل ہیں، بعض لوگ کہیں گے کعبان داخل ہیں، بعض کہیں گے نہیں داخل ہیں، بعض یہ کہیں گے ذکر تو جو ہے نا مسح راس کا ہے، لیکن پورا سر مراد ہے، یا چوتھائی سر مراد ہے، یا ایک بال، دو تین بال جو ہے نا وہ ہو جائیں وہی مراد ہے۔ اختلاف کی صورت آ گئی، اس میں رحمت منظور ہے۔ کیفا وقد اشتملت علی نیف و سبعین حکما، کیوں نہیں اس میں فائدہ ہوگا کہ اس میں تو جو ہے
70 سے زائد حکم، یہ آیت کریمہ 70 سے زائد حکموں پر مشتمل ہے، جن کو تفصیل سے الضیاء عن فوائد میں الضیاء المعنوی ہو سکتا ہے مراد ہو، اس میں فوائد ہدایہ سے نقل کیا گیا اس کے تیمم کے بیان میں تفصیل سے، اور کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جیسے اس سے پہلے یہاں کا وقد اشتملت علی نیف و سبعین، تو اسی کے سفر عطف ہے علی نیف و سبعین پر علی ثمانیت امور، 8 امور پر مشتمل ہے یہ آیت کریمہ، جو ان 8 میں سب کے سب جو ہے مسنا ہے، دو جوڑا ہے، دو طہارتین، یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اس میں 2 طہارتوں کا ذکر ہے، وضو اور غسل، مطہرین کا ذکر ہے، پانی اور مٹی، حکمین غسل اور مس، موجبین حدث اور جنابت، مبیحین مرد و سفر، دلیلین تفصیلی وضو میں اور اجمالی غسل میں۔ اور لامستم النساء ہے نا، لامستم النساء، تو لامستم النساء کا معنی جو ہے نا حنفیوں نے جنابت لیا، اور ان لوگوں نے جو ہے شافعیہ نے حدث لیا۔ کنایتین غایت و ملامسہ، غایت کا معنی ارض مطمئنہ ہے، جھکی ہوئی زمین، اس سے مراد لیٹرین یعنی کھانے کے لیے بیٹھنا، اور ملامسہ سے مراد جو ہے یعنی غایت سے مراد پیشاب و استنجا وغیرہ، اور ملامسہ سے مراد جماع۔ کرامتین 2 کرامتوں کا ذکر ہے، ایک ہے تطہیر الذنوب اور ایک اتمام النعمت، نعمت کا اتمام، نعمت تام کر دی جائے گی، یعنی کہ جو باوضو رہا کرے گا اس کی موت شہادت والی موت ملے ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من داوم علی الوضوء مات شہیدا ذکرہ فی الجوہرہ، وانما قال آمنوا، آیت کریمہ جو ہے اس کو پوری پڑھ جائیے آپ، تو اس میں ساری خوبیاں، ساری چیزیں موجود ہیں جو بتایا انہوں نے۔ تو اس میں یہ آیت کریمہ شروع تو اسی کہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، تو آگے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں انما قال آمنوا بالغیبۃ دون آمنتم، یہ غیبت کا صیغہ ہے، خطاب کا صیغہ نہیں ہے آمنو، ورنہ پورا بیان دیکھا جائے تو وہ خطابی کا صیغہ یا ایھا الذین منادہ ہے نا، تو کہتے ہیں آمنو صیغہ جو ہے نا غیبت کا ہے، غائب ہے، آمنتم نہیں کہا گیا، تاکہ خطاب کہتے تو صرف صحابہ کرام مراد ہوتے نا، اور غیبت کے صیغے سے کہا گیا تاکہ جتنے بھی قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہیں سب کو شامل کر لیا گیا، لیعم کل من آمن الی یوم القیامہ، قالوا فی الضیاء، یہ بات جو ہے نا الضیاء میں ہے، وکأنہ مبنی علی ان فی الآیۃ التفاتا، یہ جو بات ہے یہ اس بات پر مبنی ہے کہ اس آیت میں التفات ہے، والتحقیق خلاف ہو، اور تحقیق اس کے خلاف ہے، التفات، یہ التفات جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے بلاغت میں پڑھ لیا ہوگا، التفات ایک بہت جو ہے نا وہ بلاغت والی چیز ہوتی ہے کہ کبھی غیبت سے خطاب کی طرف، کیا ہو گیا، غیبت سے خطاب کی طرف، خطاب سے غیبت، اور تکلم سے غیبت، تکلم سے خطاب، خطاب سے تکلم، یہ جو 3 طرح کے صیغے ہوتے ہیں نا، غائب اور حاضر اور متکلم، اس میں التفات ہوتا ہے، کبھی ایک بیان آ رہا ہے خطاب کے انداز میں اور فوراً بدل دیا گیا، تکلم کے انداز میں ہو گیا، تو یہ جو اسی کو التفات کہتے ہیں۔ التفات سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تنشیط اور نشاط کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، سیاق بیان بدل دینے سے ذرا جو ہے نا وہ
خوبی پیدا ہو جاتی ہے، توجہ ہوتی ہے تیزی سے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ التفات ہے اور اس میں یہ خوبی ہے. تو اگر التفات ہے تو یہ خوبی کی بات ہو، ورنہ فرما دیا بد تحقیق و خلاف ہو. تحقیق یہ ہے کہ اس میں التفات نہیں ہے، کیونکہ یہ غیبت کا صیغہ نہیں ہے. پورا بیان دیکھیے تو یا ایھا الذین آمنو یہ منادا ہے، اور منادا ہمیشہ حاضر سے کیا جاتا ہے، حاضر اور خطاب مانا جاتا ہے صیغہ منادا والا. تو غیبت کہنا درست نہیں ہے. چلیے اب یہاں پر ہم آج کا درس روکتے ہیں.